رسول صلوا في رسالة اردو کور کے معزز دوستوں، متحدہ عرب امارات میں اذان تبدیل کر دی گئی اور مساجد میں باجماعت نماز جمعہ ادا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ دوستو، یہ وہ خبر ہے جو آپ گزشتہ چند دنوں سے سنتے، پڑھتے، دیکھتے اور بلا تحقیق شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا بحیثیت مسلمان اسلام آپ سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ کسی بھی خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی سچائی کی تصدیق کر لی جائے؟ کیا آپ نے سوچا کہ ایک اسلامی ملک اذان کو بدل دے اور تمام عالم اسلام بشمول علماء حرم اور پاکستان کے جید علماء اس پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل ہمیشہ کی طرح اسلام اور اسلامی ممالک کے خلاف جھوٹا اور منفی پراپوگنڈا کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ حق اور سچ کی آواز چاہے جیسے بھی حالات آئیں اٹھاتا رہے گا۔ ہمارا چینل اس کو اپنا مذہبی اور ملکی فریضہ جانتا ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں ایک تحقیقی ویڈیو لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آپ کو متحدہ عرب امارات میں اذان کی تبدیلی کی حقیقت بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کب اور کیسے ترکی میں اذان کو تبدیل کیا گیا اور تمام عالم اسلام کے جذبات سے کھیلا گیا۔ ناظرین گرامی، ماہرین نفسیات کے مطابق وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر جھوٹ اور افواہوں کو پھیلاتے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ کام جب ایک مسلمان کرے تو اس کے بارے میں قرآن مجید اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ تو ناظرین گرامی، آپ سب متحدہ عرب امارات میں حالیہ بارشوں اور اس سے ہونے والی تباہی کے بارے میں بخوبی آگاہ ہیں۔ ان بارشوں نے متحدہ عرب امارات کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات میں نہ صرف کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، بلکہ ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یو اے ای کی اکثر مساجد میں اذان میں گھروں پر ہی نماز پڑھو کے الفاظ عربی میں شامل کیے گئے۔ گزشتہ ہفتے تمام مساجد میں صرف اذان دی جاتی رہی اور لوگوں کو نمازیں گھر پر پڑھنے کی تلقین کی گئی، اور گھروں پر نماز کی ادائیگی کے یہ نئے الفاظ 2 بار دہرائے گئے۔ امارات کی مذہبی امور کی وزارت نے اپنے گزشتہ روز کے اعلان میں کہا کہ اذان کو بدلنے کا پراپوگنڈا نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی امارات میں کرونا کے دوران مساجد کو نماز جمعہ اور باقی نمازوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور تب بھی صرف اذان ہی دی جاتی تھی اور نماز میں یہی الفاظ شامل کیے گئے تھے۔ اس کے لیے نہ تو اذان کو بدلا گیا ہے اور نہ ہی نماز جمعہ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو امارات کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف سائبر کرائم قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اماراتی حکومت نے کچھ پاکستانی اور بنگالی افراد کو گرفتار بھی کیا اور ان کے قبضے سے لیپ ٹاپ اور موبائل فون ضبط کر کے سائبر کرائم ونگ کو بھیج دیا ہے۔ ہم یہاں اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایسے الفاظ کرونا وبا کے دوران بھی متحدہ عرب امارات سمیت کویت اور دیگر خلیجی ممالک میں اذان میں ادا کیے گئے تھے۔ تب بھی کچھ ایسا ہی پراپوگنڈا ہوا تھا، اور موت اور یوم آخرت کو بھلائے ہوئے چند یوٹیوبرز نے محض ویوز لینے اور ریٹنگز کے چکر میں تب بھی اس طرح کا منفی اور جھوٹا پراپوگنڈا کیا تھا، اور اس کو پھیلانے میں انہی یوٹیوبرز نے اپنا گھناؤنا اور مکروہ کردار ادا کیا تھا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ یہ اضافہ در حقیقت عین سنت نبوی کے مطابق ہے۔ جس طرح اذان کے باقی الفاظ ادا کرنے پر نیکیاں ہیں، بالکل اسی طرح ان الفاظ کی ادائیگی بھی باعث ثواب ہے۔ ناظرین، اذان میں ان الفاظ کی ادائیگی کب اور کیوں کی جا سکتی ہے، اس کا ذکر کم و بیش 13 مختلف احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اذان کی صورت کا ذکر مسلمانوں کی سب سے مستند حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تیز بارش اور طوفان کے دوران ایسی اذان دیے جانے کی کافی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش والے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ جب تم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو تو پھر حی علی الصلاۃ یعنی او نماز کی طرف نہ کہو، بلکہ کہو کہ الصلاۃ فی بیوتکم یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ جب مؤذن نے یہ الفاظ ادا کیے تو لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام اس ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہے۔ پیارے دوستو، اہل سنت کے 4 مسالک ہیں: حنفی، شافی، حنبلی اور مالکی۔
متحدہ عرب امارات میں مذہبی معاملات میں مال کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے۔ مال کی فقہ کے مطابق آپ ایسے غیر معمولی حالات میں اذان کے اندر ان الفاظ کا اضافہ کر سکتے ہیں، مگر فقہ حنفی میں اس معاملے پر مختلف رائے ہے۔ فقہ حنفی میں ہے کہ اگر سردی بہت سخت ہو یا بارش بہت تیز ہو رہی ہو کہ مسجد تک پہنچنا بہت مشکل ہو تو مسجد میں آ کر جماعت میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ گھر میں ہی جماعت کے ساتھ یا اکیلے نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں جماعت بہرحال ہوگی، اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اور آسانی سے مسجد پہنچ سکتے ہیں وہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے۔ دوسرا، اگر بارش بہت تیز ہو رہی ہو تو اذان کے بعد اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن اذان میں شامل کر کے اعلان کرنا درست نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اذان کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور اگر آپ کے قریب مساجد میں اذان مختلف اوقات میں دی جاتی ہے تو کسی ایک اذان کو سننا اور اذان کا جواب دینا ایک سنت عمل ہے۔ ایک وقت تھا کہ عورتیں اذان کی آواز سن کر اپنے سروں پر دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی، اور مسلمان اپنے کام کاج چھوڑ کر اذان کو سنتے اور اس کا جواب دیتے تھے۔ آج حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اذان کی آواز پر ٹی وی یا موبائل کا والیوم آہستہ کر لیا جاتا ہے، مگر فلم، ڈرامہ یا گانا چلتا رہتا ہے، اور اکثر اوقات کانوں میں ہینڈز فری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اذان سنائی تک نہیں دیتی۔ ناظرین گرامی، سن 1932 میں کمال اتاترک کے دور میں ترکی میں بھی اذان کے الفاظ کو حقیقت میں بدل دیا گیا تھا، اور عربی الفاظ میں اذان دینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ سے نفرت، ترکوں کی اسلام سے محبت کو ختم کر کے ایک لادینی ریاست بنانے اور اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے چکر میں کمال اتاترک نے ترکی زبان میں اذان شروع کروا دی، یہاں تک کہ لفظ اللہ کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ 18 سال بعد یہ پابندی ختم ہوئی۔ 1949 میں دو افراد، محی الدین ارطغرل اور عثمان نے قانون ساز اجلاس کے دوران قومی اسمبلی کی گیلری سے اذان کی تلاوت کی، لیکن ایک سال بعد جب ترکی کا پہلا جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم عدنان مینڈریس برسے اقتدار آیا تو یہ پابندی بالآخر ختم کر دی گئی۔ در حقیقت یہ پہلا کام تھا جو عدنان مینڈریس نے بطور وزیر اعظم کیا۔ آج ترکی میں پورے ملک میں 80,000 سے زائد مساجد میں دن میں 5 بار عربی میں اذان دی جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے تجزیے کے مطابق افواہیں پھیلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر افواہیں پھیلانے سے ملتا کیا ہے؟ جب ماہرین نفسیات نے اس بارے میں انسانی ذہنوں کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ انسانی طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ کو بیان کر کے لذت و سرور محسوس کرتا ہے، لیکن یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان محبت کی بجائے دشمنی، بغض اور نفرت موجود ہو۔ اگر دونوں کے درمیان محبت موجود ہو تو کبھی اس کے دکھ کو بیان کر کے لذت محسوس نہیں ہوگی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔